دیگر ساتھیوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ نیال ہاشمی صاحب، ایک تو یہ بتائے گا کہ وزیراعظم کی طرف سے بھی بار بار اعلان کیا جا رہا ہے مخیر حضرات سے تعاون کرنے کا، خزانہ خالی ہے، چیلنجز کیا کیا ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں متاثرین کی؟ اور پھر میں وہی بات آپ سے بھی پوچھوں گا، جو بروقت اقدامات پہلے کرنے کے تھے وہ بھی انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے، اور جو ہونے کے بعد، آفت آنے کے بعد اقدامات تھے وہ بھی ریلیف کی سرگرمیاں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پہ پہنچایا جا سکے، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 ہفتے پہلے میں نے شاید آپ کے بھی پروگرام میں بات کی تھی کہ ریلیف اور فلڈ تو ہماری میڈیا بھی بہت ذمہ دار ہے۔ عمران خان کو اور شہباز گل کو اتنا دکھاتے رہے، فلڈ ہم نے نہیں دکھایا، شاید کمرشل فلڈز میں نہ ملتا ہو۔ اب ساری باتیں صرف سیاستدانوں پہ نہیں ہوتی ہے، ہم نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، این ڈی اے میں ہے، پی ڈی اے ہے، 1122 ہے، ریسکیو آپریشن والے ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے ہیں، ڈی سی صاحبان ہیں، لوکل باڈیز کے انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے دیکھیں سب اگر آپ الزام دھریں گے نا سیاسی لوگوں پہ اور وزیروں پہ، تو پھر جو ہمارے سرکاری اہلکار ہیں وہ موجہ کریں گے، وہ کہیں گے ہم پہ تو کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ تو ریلیف کے بھی فنڈ کو پھر کہیں نہ کہیں استعمال کر لیں گے، ان کے پاس V8 بھی ہے، ریوو بھی ہے، ویگو بھی ہے، بڑی گاڑیاں بھی ہے، منرل واٹر بھی ہے۔ ہمیں آئیڈینٹیفائی، یہ RRR ہے، ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن۔ سب سے پہلے کام ہے ریسکیو کریں۔ آج میرے آنسو نکل گئے۔ نیال ہاشمی صاحب، ریسکیو سے بھی پہلے کام ہے اس آفت کی آنے کی انڈیکیشن ہونا، اس کی پیشگوئی کرنا، اور اس کے لیے پہلے سے اقدامات کرنا، پہلے سے ہوم ورک کرنا، وہ بھی نہیں ہوا نا۔ اگر مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں تو پھر جی کیجئے، کمپلیٹ کیجئے، آپ بالکل کیجئے۔ جناب والا، پوری دنیا میں سیلاب زلزلہ آیا کرتا ہے، مگر اس کی ریسکیو ہوتی ہے، پھر ریسکیو کرے، پھر ریہیبلیٹ کرے، ریہیبلیٹ میں لوگوں کو کھانا پینا خیمے دیں، اور تیسرا جو ہوتا ہے نا، بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے روڈ انگریزوں کے وقت کے بنائے ہوئے پل تو بچ گیا، مگر حاجی ثناء اللہ کے بنائے ہوئے سارے پل اور بسم اللہ خان کا پل اٹھ چکا ہے۔ تو یہ ہماری عکاسی کرتا ہے ہماری انجینئرنگ کی، ہمارے آرکیٹیکچر کی، ہماری ایمانداری کی، ہمارے انجینئرز کے، ہمارے ایز اے قوم۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں اگلے 2 سے 3 مہینے کے لیے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک ایکٹیویٹی ہو، وہ ہے ریہیبلیٹیشن کی۔ بالکل، میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن نیال ہاشمی صاحب، کوئی تخمینہ لگایا جا سکا ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو تعمیری بنانا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسٹیمیٹ ابھی تک لگایا جا سکا؟ کتنے متاثرین ہیں، کتنے ٹینٹس چاہیے، کتنی غذائی ان کو ضرورت ہے، کتنی ادویات چاہیے، تاکہ اگر کوئی مخیر حضرات بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نمبرز دیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں جمع اور پھر ارے حضور مجھے بولنے تو دیں، آپ مخیر حضرات پہ ڈال لیں، جو فنڈ ہمارے پاس این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں کے پاس ہے، جو فنڈ آلریڈی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس ہے، جو فنڈ بے نظیر، پہلے وہ تو لگانے دینا بھائی، پہلے لگانے دے، ورنہ سرکار ہضم کر جاتی ہے، خواہ وہ سرکار میں جو سول افسران جس لیول کے بھی ہے۔ خدا کا واسطہ ہمیں بڑا تجربہ ہے کہ لوگ زلزلے میں بھی، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سیلاب میں بھی دیکھا ہے، ریلیف کا بھی سامان نکل جاتا ہے، تو پہلے ہمیں اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2 جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، الزام کوئی نہ لگائے کسی کے اوپر، ہر کو اپریشیٹ کیا جائے، ہر کو مدد کیا جائے، یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دیکھیے پرائم منسٹر بھی گئے ہیں، وہ قطر جانے سے پہلے کوئٹہ بھی گئے تھے، آج بھی وہ پہنچے ہوئے، وزرائی پہنچے ہوئے۔ ہمیں نمائش، کوئی جھنڈا لے کے کسی پارٹی کا نہیں جائے گا، صرف اگر جھنڈا لے کے کوئی نہیں جائے گا، جھنڈا یا سفید ہو یا پاکستان کو، یہ جو ہم اس میں بھی جھنڈے لگا دیتے ہیں نا کہ ہم کسی مرتے ہوئے بہتے ہوئے آدمی کی اوپر جھنڈا لے کے جائیں اور اس کو کھانا کھلاتے ہوئے اپنی فوٹو کھینچے، بند ہونی چاہیے یہ چیز۔ ٹھیک ہے، کوئی ڈی سی صاحب اگر دے رہے ہیں ریلیف تو اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہیں، وہ سرکار انہی ٹیکس پیئر کے پیسے سے دے رہے ہیں۔ چلیں، میں اس پہ مزید آپ سے بات کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اپنے وسائل کو استعمال کر لیا جائے۔